بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات دوم سبق نمبر 79 حفظ اللسان غیبت اور بری بالاکینی کے متعلق مسائل احکام وغیرہ چل رہے تھے. آگے حدیث سے عن ابی سعید رفع مرفوع حدیث ابو سعید سے روایت کر رہے قول اصبح ابن آدم صبح کو جب بھی انسان اٹھتا ہے جاگتا ہے فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تمام اعضاء جو ہے زبان کو توجہ دیتے ہیں اور زبان سے کیا کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ دردمندانہ درخواست کرتے فتقول اتق اللہ فینا، اور زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، فإن نحن بک، ہمارا تعلق آپ سے ہے، فإن استقمت، اگر آپ سیدھی رہے، استقمنا، ہم بھی سیدھے رہیں گے، وإن اعوججت، اگر آپ ٹیڑھی بنے، اعوججنا، ہم بھی ٹیڑھے بن جائیں گے. کیا معنی کہ زبان کی وجہ سے سارا گناہ یا عذاب وعذاب آتا ہے تو سارے بدن پر پڑ جاتا ہے. رواہ الترمذی. وعن علی بن الحسین سے اب فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء، کسی مسلمان کے اسلام کی اچھائی اور بھلائی یہ ہے ترکہ ما لا یعنی ہے، جو لا یعنی کام ہے، فضول کی کام ہے، وہ چھوڑ دے. عن انس رضی اللہ عنہ قول سے فرماتی تو پی رجل من الصحابہ، صحابہ میں ایک شخص وفات ہوا، فقال رجل ابشر بالجنہ، ایک شخص نے کہا اس کے لیے جنت کی خوشخبری. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تدری، کیا معلوم آپ کو، فلا تکلم فیما لا یعنیہ، شاید اس نے فضول کی باتیں کی ہو، او بخل بما لا ینقصہ، شاید اسے کام میں بخل کیا ہو جس سے اس کو نقصان نہیں تھا، جسے تعلیم علم، ادائے زکوٰۃ، اعطاء المعون، کسی کا کچھ کم نہیں ہوتا. رواہ الترمذی. وعن سفیان بن عبداللہ الثقفی قول سے فرماتے قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر علیہ السلام سے دریافت کیا ما اخوف ما تخاف علیہ، میرے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کا اندیشہ اور خطرہ ڈر ہے؟ قال فرمایا فاخذ بلسان نفسی، آپ علیہ السلام نے زبان کو پکڑ کے فرمایا وقال ھذا، یہ جو ہے نا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، مانا زبان کا بہت زیادہ خیال رکھو. رواہ الترمذی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کذب العبد، جب انسان جھوٹ بولتے تبعد عنہ الملک میلا، ایک میل تک فرشتے اس سے دور چلے جاتے، من نتن ما جاء به، اس جھوٹ کی وجہ سے جو اس سے بدبو آتی ہیں اس کو فرشتے برداشت نہیں کرتے. رواہ الترمذی. وعن سفیان بن اسد الخدرمی سے اب کہتے ہیں قول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتی سنت کبرت خیانتن، یہ بھی بڑی خیانت ہے، ان تحدث اخاک حدیثا، کہ آپ کسی مسلمان بھائی سے گفتگو کر رہے ہو، کیسے سنا رہے ہو، اللہ کبھی مصدق، وہ آپ کو سچ سمجھ رہا، ماشاء اللہ بہت اچھا سنا رہے ہو، انت بھی کاذب، اور کیا کر رہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہو. وعن عمار رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اب روایت کر رہے آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان ذا وجہین فی الدنیا، جو آدمی دنیا میں دو چہروں والا ہو، مانا چغل خور اور ساتھ ساتھ دوغلپن کر رو، کان یوم القیامت لسان من نار، اس کی زبان آگ کی بنے گی، آگ کی زبان ہوگی. رواہ الدارمی. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، زیادہ طعن دینے والا مسلمان نہیں ہوتا، ولا باللعان، مسلمان کو نہیں چاہیے کہ وہ زیادہ لعنت کرنے والا، ولا الفاحش، اور نہ فحش عمل کرنے والا ہو، ولا البذیء، اور نہ فحش قولی کرے، منع بدگوئی نہ کرے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون المؤمن لعانا، مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. وفي روایت لا ينبغي للمؤمن يكون لعانا، زیادہ لعنت کرنے والا نہ، مانا تھوڑا بھی نہ ہو، یہ مانا نہیں کہ تھوڑا ہو، نہ تھوڑا ہو نہ زیادہ ہو. وعن سمرة بن جندب قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمرہ سے ورد کر رہے آپ نے فرمایا لا تلعنوا بلعنت اللہ، نہ تو لعنت کسی کو کرو، ولا بغضب اللہ، نہ کسی پر ہی کہو کہ اللہ تجھ پہ غصہ ہو، ولا بجہنم، نہیں کسی کو کہ جہنم جائے، تو بھاڑ میں جائے، وہ پھر اللہ بالنار، نے کسی کو یہ کہنا کہ خدا تجھے کیا کرے، آگ میں ڈال دے. رواہ الترمذی ابو داود. وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد اذا لعن شیئا، جب انسان کسی شے پر لعنت کرتے، سیدت لعنت الی السماء، لعنت آسمان کو چڑھتی ہے،
فتغلق ابواب السماء، دون آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے. ثم تہبط یا تہبط الی الارض، زمین کی طرف دوبارہ نیچے آتی ہے. فتغلق ابواب دون، زمین کے دروازے بھی بند رہتے. ثم تأخذ یمین و شمال، پھر ادھر جاتی ہیں. فإذا لم تجد مساغا، جب اس کے لیے اندر جانے کا کوئی راستہ نہ ملے، رجعت الی الذی لعن، جس پر لعنت کی گئی ہو اس کی طرف آتی ہیں. فإن كان لذلك أهلا، اگر وہ لعنت کے لائق ہو تو ٹھیک ہے لعنت ہو جائے گی. وإلا رجعت علی قائلها، کہنے والی کی سر پر پڑتی ہیں. رواہ ابو داود. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رجلا نازعته الريح رداءه، ابن عباس سے کہتے شخص کی چادر کو ہوا نے زور سے کھینچا. فلعن، اس نے ہوا کو لعنت کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعن، اس کو لعنت مت کرنا. فإنما مورۃ، اللہ کی طرف سے امر سے جا رہی چل رہی. وإنما لعن شيء، جو شخص کی شے پر لعنت کرتے ليس له بأهل، وہ لعنت کے اہل ہے نہیں، اس کا کیا قصور ہو، تعالیٰ کے حکم سے چل رہے. رجعت اللعنۃ علیہ، کرنے والے پر لعنت لو اس کے پڑتی ہیں. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول سے فرماتی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغني احد من اصحاب احد شيئا، کوئی بھی صاحب کسی میرے صاحب صحابی کے متعلق میرے رفقا کے بارے میں کوئی بات مجھے نہ پہنچائے، کسی کے متعلق مجھے زیادہ باتیں نہ سنایا کرو کہ فلاں ایسا ہے، فلاں یہ کرے وہ کرے، یہ بری باتیں نہ سنا، اچھی باتیں سنا سکتے ہو. فإن أحب أن أخرج إليكم، کیونکہ میرا دل بہت چاہتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس آؤں. وأنا سلیم الصدر، میرا دل بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، کسی کے متعلق باتوں سے بھرا نہ ہو، سلیم الطبع ہو کر نکلنا چاہتا ہوں. کیونکہ جب کسی کے متعلق آپ کو باتیں سنانا شروع ہو جائے نا، ظاہر دل میں اس کے متعلق نفرت قدرتی طور پر پیدا ہو جاتی ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے کافی ہے. من صفیت قضا و قضا تعنی قصویرہ، عائشہ سے نے ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صافیہ دے کے ٹگنی ہے. فقال، آپ علیہ وسلم نے فرمایا او لقد قلت کلمتن، آپ نے صحیح بات نہیں کہی، ایسی بات کہی. لو مزج بها البحر، اگر سمندر کے پانی سے اس کو ملایا جائے، یہ بات اس میں مثلا ملائی جائے، خلط کی جائے، لمزجت ہو، سمندر کو بھی کھارا کر دے گی، سمندر کو پاسد کر دے گی، پانی جو ہے گندا ہو جائے گا اس سے. وعن انس رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان الفحش فی شیء، کسی بھی شے میں جب فحش آ جاتے الا شانہ، اس کو ابدار بناتا ہے. وما کان الحیا فی شیء، کسی بھی شے میں جب حیا آتی الا زانہ، اس کو مزین کر دیتی ہیں. رواہ الترمذی. فحش معنی بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی. وعن خالد بن معدان سے روایت کر رہے ہیں، معاذ سے روایت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عیر اخاہ بالذنب، جو آدمی کسی مسلمان کو کسی گناہ کی وجہ سے وغیرہ کی وجہ سے آر دلائے، اسے شرم دلائے، لم یمت خطیہ عملہ، نہیں مرے گا جب تک اس بلا میں مبتلا نہیں ہوگا، یہ بھی اسے کر بیٹھے گا. یعنی من ذنب قد تاب منہ، یعنی اسی گناہ سے آر دلانا جس نے اسے توبہ کیا، پھر بھی آپ اسے شرم دلا رہے، تم بھی ایک دن اس میں پڑو گے. ونواصلة الاسکا سے روایت کر رہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتۃ لاخیک، جب بھی کسی مسلمان کو دکھ وغیرہ پہنچے، درد مبتلا ہو، کسی بھی شے میں مبتلا ہو، اس پر خوشی کا اظہار مت کرنا. پھر رحمہ اللہ شاید وہ ایک دن ٹھیک ہو جائے، ابتلیہ کا، آپ جو اس مصیبت میں پڑ جائے، پھر وہ تجھے کیا کرے گا، زور دے گا، تجھے کیا کر دے گا، جلن دے گا. ظاہر ہے کہ بہت جلو گے، کسی اور کو کیوں جلاؤ گے، کسی کو جلاؤ گے تو خود بھی جلو گے، جو کرو گے وہ برو گے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما احب انی حکیت احدا، کسی کے نقل اتارنا مجھے بالکل پسند نہیں. وان لی قضا و قضا، اگرچہ مجھے دنیا کا اتنا سارا مال ملے نا، کسی کا کیا کرنا، سٹائل اتارنا، کسی کے نقل اتارنا، کسی کی آواز کی طرح آواز نکالنا، کسی کی چال ڈال اپنانا، کسی کا انداز اپنانا، کسی کا لباس اپنانا، چھوڑو اس کا اپنا دل، تمہارا اپنا دل، اپنی طبیعت پر چلو. تم آزاد آدمی کیوں خود کو غلام بنا رہے کسی کے سٹائل وائل میں پڑھ کے، نقل میں پڑھ کے؟ ہم خود آزاد ہیں، ہماری بھی ایک جان ہے، اس کی بھی جان ہے، ہم سے افضل ہی کیا وہ کہ اس کی نقل اتارے. ہاں دین کے اعتبار سے آپ اچھے افعال میں، اچھے اقوال میں کسی کی اتباع کر سکتے ہیں، وہ نقل اتارنا نہیں ہے. وان جندب رضی اللہ عنہ قال جاء عربی، نے ایک عربی سے آیا دیہاتی پانا خراہلتو،
اونٹنی کو بٹھا دیا، ٹکا دیا، ثم اکل، پھر رسی سے باندھا، ثم دخل المسجد، مسجد آیا، فصلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز بھی پڑھی آپ علیہ السلام کے ساتھ، فلما سلم، جب سلام پھرا، تراحلتو، کجاوی کے پاس ہے، پتلا کہا، اونٹنی کو چھوڑ دے، ثم رکب، پھر سور، ثم نادا، پھر اس نے یہ دعا کی، اللہم ارحمنی و محمدن ولا تشرک برحمتنا احدا، یا اللہ صرف مجھ پر اور محمد علیہ السلام پر رحمت فرمائی، کسی اور پر نہیں فرمانا، کسی اور کو ہمارے ساتھ شریک نہیں کریں گے کہ رحمت شاید چھوٹی چیز ہوگی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقولنا، ذرا یہ کہہ لو، ہو عدل بعیرہ، یہ زیادہ ناسمجھ آدمی ہے اس کا اونٹ، یعنی بہت ناسمجھ انسان ہے. لا تسمع لما قال، کیا کہا اس نے کہ اللہ صرف مجھ پر اور محمد پہ رحمت کیجیے، کسی اور پر نہیں کرنا، یہ کسی اور کو ہمارے ساتھ شریک نہیں کرنا. رحمت کوئی چھوٹا دودھ کا پیالہ نہیں کہ یہ پی لے ختم ہو جائے گا. قولو کا بلا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. الفصل الثالث، عن انس رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، اذا مدح الفاسق، جب فاسق فاجر انسان کی مدح ثنا صفت ہوتی ہے کہ بہت قابل ہے، ایسا ہے، اس نے تو کیا کر دیا، خدمت انجام دی، مخلوق کی خدمت کر رہے، اور خدمت کی جگہ کیا، لوگوں کو قتل کر رہے، کہہ رہے خدمت کر رہے. غضب الرب تبارک و تعالی، اس سے اللہ غصہ ہوتے ہے. واہتز له العرش، اس سے عرش پہ کب کبھی طاری ہوتی ہے، عرش ہلتا ہے کیونکہ بجا صفت ہو رہی اس کی. وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، یتبع المؤمن علی الخلال کلہا، مسلمان چلو اگر پیدا ہوتا ہے تو ممکن ہے بہت ساری خصلتوں پر پیدا ہو، اور بھی صفات بری بھی ہو سکتی ہیں، اچھی بھی خصلات بھی ہو سکتی ہیں، رذیل کام وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. الا الخیانہ والکذب، لیکن جھوٹ ایک بہت بری خصلت ہے، اور خیانت یہ مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے، اس سے مسلمان کی شان بہت گھٹتی ہے. وعن صفوان بن سلیم سے کہتے ہیں، نقیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یکون المؤمن جبانا، کہ مسلمان بزدل ہو سکتے؟ قال نعم، کیوں نہیں؟ فقیل یکون المؤمن بخیلا، مسلمان بخیل ہو سکتے؟ قال نعم، ہاں. قیل یکون المؤمن کذاب، جھوٹا ہو سکتے؟ قال لا، جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ کیسے بول سکتے؟ ایمان کا تو معنی ہی تصدیق کرنا. جھوٹ کہتا ہے زبان سے، دل سے کیا سچ بولے گا، وہ کیا تصدیق کرے گا. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول، ان الشیطان لتمثل بصورت الرجل، فرماتی بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آتا ہے، انسانوں کی شکل میں ادھر ادھر منتشر ہو جاتے. پیت القوم فیحدث بالحدیث من الکذب، وہ کسی کے پاس آ کر جھوٹی بات کہہ دیتا ہے. فیتفرقون، وہ منتشر کر دیتے. فیقول الرجل، بعض اوقات کوئی آدمی کہتا ہے، من سمعت رجلا عارف وجہ، میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کی شکل جانتا ہوں گرائے، میں نے اس سے ایک بات سنی، ولا ادری ما اسمہ، لیکن نام نہیں سن رہا، نام کا پتہ نہیں. یحدث، ویسی بات کر رہا تھا. تو بعض باتیں جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے ہر بات کو کرتے وقت سوچ لے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سچ ہے جھوٹ ہے. بدنام ہو جاؤ گے، جھوٹ بول کے کیا کماؤ گے، لوگوں کا اعتماد آپ سے اڑ جائے گا، اعتبار آپ سے ان کا ختم ہو جائے گا. اور عمران بن حتان سے کہتے ہیں، حتان بھی پڑھ سکتے قول، یہ صاحب کہتے تھے، تو ابوذر رضی اللہ عنہ، میں ابوذر کے پاس ہے، پوجت فی المسجد محتبم بکساء اسود وحدہ، دیکھا مسجد میں اکیلے ایک چادر اوڑھ کے بیٹھی ہوئے تھے، اور اپنی گھٹن وغیرہ سے اوڑھ کے کیا بیٹھے ہوئے تھے ایک انداز سے. فقلت، میں کہ یا ابوذر ما هذه الوحدہ، کیوں اسے الگ بیٹھے ہو، الگ تلگ، کسی اور کے ساتھ آپ میل جول نہیں کر رہے زیادہ. فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، من آپ کو فرماتی سنت، الوحدۃ خیر من جلیس السوء، بری جانشین سے اکیلے رہنا بہت اچھا ہے. والجلیس الصالح، لیکن اگر اچھا دوست ملے، خیر من الوحدہ، پھر الگ تلگ رہنے سے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے کچھ سیکھو گی، کچھ پاؤ گی، کچھ تجربے حاصل کرو گی. واملاء الخیر، خیر کا پلانا زیادہ کرنا، خیر من السکوت، خاموش رہنے سے اچھا ہے. ایک آدمی خاموش رہے، دوسرے جو کیا کہ علم پلا رہے، خیر پلا رہے، اچھا ہے. وہ سکوت خیر من املاء الشر، لیکن اگر برا پلا رہے، برائی پلا رہے، گندی باتیں پلا رہے، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ خاموش رہے، الگ تلگ رہے، زیادہ بولنا اس کو اچھا نہیں. وعن عمران بن حسین سے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، مقام الرجل بالصمت، کسی شخص کا خاموشی پر ثابت قدم رہنا اور خاموش رہنا، یہ بہت اچھا ہے. افضل من عبادت 60 سنہ،
60 سال کی عبادت سے کہ جب اس کے ساتھ کثرت کلام بھی ہو، کیونکہ کثرت کلام سے ساری عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں بڑا بزرگ نفل پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، کہ سب کے ہے بڑا دل ہے، میرا دل تو ماشاءاللہ کا بہت بڑا ہے، لیکن وہ بھی تو آپ کی ایک گز لمبی ہے نا زبان، اس سے آپ دن کو کیا سے کیا نہیں بولتے، ساری عبادت تمہاری ختم ہو چکی ہیں، یہ درانتی ہیں۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ علیہ السلام کے پاس ہے، فذکر الحدیث بطولہ، لمبی بات آپ نے فرما دی، اعلان قال، یہ بھی ساتھ فرمایا، قلت یا رسول اللہ، اوصی نے کچھ خاص بات کی وصیت کیجیے، باتیں بہت ہو گئی، مجھے کچھ خصوصیت کے ساتھ ایک بات کی دیجیے۔ قال اسی کا بتقوی اللہ، سچی تقوی، سچا تقوی اختیار کرو، سچ ڈر اختیار کرو، صرف انہیں ظاہری طور پر آپ ڈر رہے تقوی کر رہے۔ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، تقوی جو ہے تمام کاموں کے لیے، دن کے تمام چیزوں کے لیے کیا ہے؟ زینت کا، آرستگی کا ذریعہ ہے، تمام کام تمہارے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تقوی نہیں ہے نا، لوگوں میں اللہ سے ڈر نہیں رہے، خدا کا خوف نہیں، خشیت خدا نہیں، اس لیے لوگ یہ سارا کام کر رہے۔ قلت زدنی کچھ اور فرمائی، قل علیک بتلاوت القرآن، قرآن کریم کو خصوصاً پڑھنا، و ذکر اللہ عز و جل، ذکر بھی کرنا، فإنه ذکر لک فی السماء، اس تمہارا آسمان میں تذکرہ ہوگا، چرچا ہوگا، ونور لک فی الارض، زمین میں آپ کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے، سارے معاملات روشن ہوں گے، نور ہوگا آپ کے لیے۔ قلت زدنی کچھ اور خاص بات فرمائے، قل فرمائے علیک بطول الصمت، زیادہ خاموش رہنا، فکر الہی میں لگے رہنا، فإنه مطردۃ للشیطان، اس سے شیطان دفع ہوتا ہے، شیطان اس شخص کے قریب آتا ہے جو زیادہ بولتے ہیں، کیونکہ اس کو خارش اچھی لگتی ہے اس سے، اور زیادہ بولنے میں اس کو کام آتا ہے، زبان سے وہ کسی کو پسلا سکتے ہیں۔ وَعَوْنَ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ، کیسے تمہارے دین کے تمام کام جو ہے آسانی کے ساتھ، مدد کے ساتھ، کمک کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کے لیے معین ہے۔ قلت زدنی کچھ اور خصوصی بات فرمائی یا رسول اللہ۔ قل فرمائی ایاک وکثرت الضحک، زیادہ ہنسنا بھی نہیں، فنیمیت القلب، یہ دل کو مارتا ہے، وذهب بنور الوجہ، چہرے کی جو مٹاس ہے، بشاشت ہے، اس کی جو کیا ہے روشنی ہے، جو ملاحت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قلت زدنی قال قل الحق وان کان مرا، حق بات کہا کرو اگرچہ کسی کو کڑوی لگے۔ قلت میں نے کہا زدنی کچھ اور فرمائے، قال لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے متعلق کسی بھی ملامت کرنے والے سے مت ڈرنا، نہیں گھبرانا، دن کے کام بے دھڑک کرنا، کوئی بھی بات اگر کسی کو بری لگی یا یہ لگے کہ ناڑیوں کا کام ہے، رہنے دے، اللہ جو کہہ رہے وہی کرو، رسول کہہ رہے وہی کرو، شرمانا نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں۔ قلت زدنی کچھ اور فرمائے، قال لیحجزک عن الناس، یہ کرنا نہ کہ لوگوں کے عیب سے خود کو روکے رکھو، ما تعلم من نفسک، جو تمہارے اندر عیب ہے نا اس کو بار بار سوچتے رہو، جانتے رہو، انشاءاللہ دوسرے کے عیب سے تمہیں کیا ہوگا، فرصت نہیں ملے گی کہ دوسرے کے عیوب کو ڈھونڈے، پہلے اپنے عیوب کی طرف توجہ دو۔ وعن انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، انس سے فرماتے آپ علیہ السلام نے ایک دن ابو ذر سے فرمایا، یا ابا ذر لا ادلک علی خصلتین، کہ دو خصوصی باتیں بتاؤں آپ کو، ہما خف علی الظہر، کرنے میں تو بہت ہلکی ہیں، مانا پیٹھ پر ہلکی، مانا آسان، وثقل فی المیزان، مگر میزان میں اس کا بہت وزن ہے۔ قال قلت بلا، ضرور فرمائے، قال طول الصمت، زیادہ خاموش رہا کرو، ضرورت کی بات نہ ہونا، خواہ باتیں نہ کرو، وحسن الخلق، اور دوسری چیز اچھے اخلاق، والذی نفسی بیدہ، قسم کا کہ فرمایا، ما عمل الخلائق بمثلہما، اس جیسی چیز کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، مانا کسی کو بھی دیکھو نا بولتا رہتا ہے، ہر آدمی سمجھ رہے میں بڑا ہوشیار ہوں، میں بڑا کیا ہوں، ذہین آدمی ہوں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری ذہانت کسی کو کیوں نظر نہیں آ رہا، میری ذہانت کو ذرا دیکھو، میری سمجھ کو دیکھو، میں کیا افلاطون وغیرہ ہوں۔ ہر آدمی کی یہ کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ بولے، اپنی بہادری لوگوں کو بیان کرے، رہنے دے یہ باتیں، خاموش رہیے۔ ساتھ دوسری چیزیں خوش اخلاقی، خوش اخلاقی کسی میں نہیں ملے گی، بہت سارے لوگ بد اخلاق ہیں، 100 آدمیوں میں ایک نظر آئے گا جو کیا ہو، قابل سواری ہو۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ صاحبہ فرما رہی، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بکر وهو یلعن بعض رکیکہ، ابو بکر صاحب کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ایک غلام پر لعنت کر رہے تھے، فالتفت الیہ، جب اس نے اس طرف دیکھا، فقال لعانین والصدیقین، یا لعانین والصدیقین کی صورت ہے کہ صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرے، کل ورب الکعبہ، فاتک ابو بکر مزن باز رکیکی، ابو بکر سے نے اس دن کفاری کے لیے اس غلام کو آزاد کر دیا۔
ثم جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا اعود، پھر آیا وعدہ کر کے کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں کروں گا، میرا وعدہ ہے، آئی ایم پرومس۔ وان اسلم قولی صاحب کہتے ہیں ان عمر رضی اللہ عنہ دخل یومن علی بکر صدیق وہوا یجبز لسانہ، ایک دن عمر رضی اللہ عنہ بکر کے پاس گئے، دیکھا زبان کو کھینچتا جا رہے، پکڑی ہوئے ہیں، کھینچ رہے ہیں زبان کو، اور زبان تو نے مجھے ہلاک کر دیا، تو جو ہے کیا کر رہے، مجھے ہلاکتوں میں ڈالتی ہیں۔ فقال عمر سے نے کہا ما غفر اللہ لک، یہ کیا کر رہے؟ فقال ابو بکر ان ھذا اوردنی الموارد، اس گوشت کے ٹکڑے نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا۔ کیسی کیا ہلاکتیں جو سامنے لا رہی، ہر جگہ مجھے پسلاتی ہیں، ہر گناہ میں مجھے ڈالتی ہیں۔ ونبات ابن سامت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علیہ السلام نے فرمایا اضمنوا لی ست من انفسکم، 7 اچھی چیزوں کی مجھے ضمانت دو، کفالت کرو، گارنٹی دو، وارنٹی کے ساتھ، اضمن لکم الجنہ، جنت کی وارنٹی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ اصدقوا اذا حدثتم، جب بولو سچ ضرور بولو، جھوٹ بس چھوڑ دو، بالکل مکس ہی نہیں کرنا۔ نمبر 2 واوفوا اذا وعدتم، جب وعدہ کرو نا پورا کرو، پہلے تو کرنا ہی نہیں، بلکہ کیا کر، اگر ہو سکے کروں گا، نہیں ہو سکے نا وعدہ نہیں کرتا میں۔ وادوا اذا اؤتمنتم، اور جب تمہیں کوئی امانت دینا سے ادا کرو۔ واحفظوا فروجکم، پرجو کی حفاظت کرو۔ وغضوا ابصارکم، نظر نیچی رکھو۔ وکفوا ایدیکم، اور ہاتھوں کو روکو، مانا کسی کو بھی کسی طرح ضرر نہ دو۔ وعن عبد الرحمن بن غنم واسماء بنت یزید، دونوں صاحب روایت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول خیار عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں برترین قسم کے لوگ، اچھے لوگ وہ ہیں الذین اذا رؤوا، جب نظر آتی ذکر اللہ، اللہ یاد آتا ہے۔ وشرار عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں بدترین ذلیل قسم کے لوگ وہ ہیں المشاؤون بالنمیمہ، لگائی بجائی کرنے والے، چغلخوری کرنے والے، لڑانے والے۔ المفرقون بین الاحبۃ، دوستوں میں، بیوی اور خاوند میں اور رشتہ داروں میں تفرقہ ڈالنے والے، اختلاف ڈالنے والے، بغض و عداوت پلانے والے۔ الباغون البراء، اور تلاش کرتے ہیں بری لوگوں میں، اللعنت عیب کی بات، برائی کی بات، کی کہیں کوئی شخص ملے اس میں کوئی برائی ہے نا کہ ہم اس کو کمزور کر لیں۔ بعض لوگ کی کیا عادت ہے کہ لوگوں میں فوائد تلاش کرنا چاہتی، کمزوری، یار اس کے پیچھے لگو، اگر کوئی کمزوری کی بات نظر آنے اس کو کیا کریں گے، دبوچ لیں گے، کمزور کر لیں گے، دبائیں گے، اس یہ کام کروائیں گے، ورنہ ہم اس کی کیا کریں گے، بات بتائیں گے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ رجلین صلی صلاۃ الظہر والعصر، دو شخصوں نے عصر یا ظہر کی نماز پڑھی کنا صائمین، روزے سے تھے۔ فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ، جب اپنی نماز پوری کی، قال اعیدوا وضوءکما وصلاتکما، نماز وضو دوبارہ کر لو، وامضیا فی صومکما، روزہ جاری رکھو، واقضیا یوم آخر، اور ایک دن اور قضا کرنا۔ قال لما یا رسول اللہ، قال اعتقتم فلانا، تم نے فلاں شخص کی غیبت کر دی۔ وعن ابی سعید و جابر قال، دونوں صحابہ روایت کر رہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو بدعملی سے اس کا زیادہ گناہ ہے، کیونکہ بدعملی کو آدمی بدعملی سمجھتے، غیبت کو کہہ رہے میں حق کہہ رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت ہی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ قول یا رسول اللہ کیف الغیبت اشد من الزنا، غیبت گناہ سے کیوں سخت ہے، جرم زنا سے کیوں سخت ہے؟ قرین رجل ازنی، انسان جب بدعملی کرتے پیتوب اللہ لے، توبہ کرتے یار میں نے غلط کام کیا، وفرت پیتوب یغفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت کرتے ہوئے، نہ صاحب الغیبت لا یغفر لہ، غیبت والا آدمی تو پہلے توبہ ہی نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو معاف نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے انسان کا حق لوٹا ہے، حتی یغفر لہ صاحب، جب تک وہ آدمی اسے معاف نہ کرے۔ اور پھر روایت انس قال صاحب الزنا یتوب و صاحب الغیبت لیس له توبہ، تو غیبت والا کیوں توبہ کرے، نہیں کرتا وہ، اگر آپ اس کو کہتے توبہ کر لو، کہتے میں نے حق کہا، اگر اس کو تم کو اس کے پاس جاؤ جس کی تم نے غیبت کی، کہتے میں شرماتا ہوں، کہاں توبہ کرتے، مشکل ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من کفارۃ الغیبت، غیبت کا یہ بھی ایک کفارہ ہے، ان تستغفر لمن اغتبتہ، جس کی آپ نے غیبت کی اس کے لیے استغفار مانگے، اللہ اسے جنت دے، یا اللہ اسے معاف کرے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، کسی بھی شاید تمہاری غیبت معاف ہو جائے تو قل اللہم اغفر لنا ولہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، اور ساتھ ساتھ معافی بھی مانگ لے اس سے۔
باب الوعد، یہاں سے ایک اور باب وعدے کے متعلق کچھ بات ذکر کر رہے ہیں۔ الفصل الاول عن جابر رضی اللہ عنہ قال لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجاء ابو بکر مال من قبل العلاء بن الحضرمی، جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور علاء بن حضرمی کی طرف سے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل تھے اس کی طرف سے جب مال آیا ابو بکر کے پاس، فقال ابو بکر نے وعدہ پورا کرتے ہوئے فرمایا کہ من کان له علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کانت له قبلہ عدا، اگر کسی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا دینے کا یا کوئی دین ہو تو آج میں دے دیتا ہوں، فلیاتنا۔ قال جابر کہتے فقلت وعدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوتینی هكذا وهكذا وهكذا وبسط یدیہ ثلاث مرات، اے ابو بکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وعدہ کر کے کہا تھا کہ میں آپ کو ایسا ایسا دوں گا، 3 مرتبہ ایسا کیا تھا۔ قال جابر سے فرماتے فحسالی حسیتاً فادتها، میرے لیے 3 مرتبہ چلو ابو بکر صاحب نے بھر کر دیا، جب میں نے اسے شمار کیا ایک چلو کو پیزا 500 500 درائم تھے، وقال خذ مثلها دگنا لو 1500۔ الفصل الثانی عن ابی جحیفہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض قد شابہ، میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ اس کے بال میں کچھ بال سفید ہو گئے تھے داڑھی کے، وکان الحسن بن علی یشبہہ، حسن رضی اس کی بہت مشابہ تھے، عمر نبی 13 خلوصا، ہمارے لیے حکم صادر فرمائے کہ 13 اونٹنیاں دو، فذهبنا نقبض، ہم جا رہے تھے کہ قبض کر لے، پاتانا موتہ، اس کی موت کی خبر پہنچی، فلم یتون شین کچھ نہ دے سکے، فلما قام بکر، جو بکر سے خطیب خلافت پر خلیفہ بنے اور کڑے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہ من کانت لو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدۃ فلیجئ، اگر کسی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا تو آ جائے، فقمت الیہ، میں اٹھا، فاخبرت، میں نے کہا کہ 13 اونٹنیاں دینے کا وعدہ فرمایا، فامر النبی، ہاں ابو بکر نے اس وعدے کو جاری فرما کی پورا کیا، رواہ الترمذی۔ وعن عبد اللہ بن ابی الحسماء قال اس طرح کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یبعث، پیغمبر علیہ السلام کی بیعت سے پہلے میں نے اس سے بیعت کی، وبقیت له بقیۃ، پھر کیا ہوا کچھ بقایا قیمت وغیرہ بچ گئی تھی، فوعدته، میں نے وعدہ کیا تھا، ناتیہ بہا فی مکانہ، کہ میں آپ کے پاس لاؤں گا در ٹھہرے، فنسیتو، میں بھول گیا نہ آ سکا، فذکرت بعد 3 دن بعد آتا ہے، فیضا فی مکانہ، پیغمبر علیہ السلام اسی جگہ پر تھے جہاں پر میں نے ٹھہرنے کا کہا تھا، فقال علیہ السلام نے اسے نہیں ڈانٹا، صرف یہ کہ لقد شققت علیہ، آپ نے مجھے مشقت میں ڈالا، انا ہا ہونا من 3 انتظرک، 3 دن سے میں آپ کے انتظار میں، آپ نہیں آئے، یہ کیسے لوگ آپ، ذرا تو احساس سے کام لینا چاہے۔ عن زید بن ارقم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، زید سے روایت کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا وعد الرجل اخاہ، اگر کوئی کسی سے وعدہ کرتے ہو، من نیت یہ ہو کہ یفی لہو، وعدہ پورا کرے گا، فلم یفی، پورا نہ کر سکا، ولم یجی للمیعاد، اس وعدے کے ٹائم پر نہ آ سکا، فلا اسم علیہ، گناہ نہیں ہے کیونکہ اس کا اچھا ارادہ تھا، لیکن اگر کوئی ارادے میں برائی کا خیال لائے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ وعن عبداللہ بن عامر سے کہتے قول دعتنی امی یوما، ایک دن ماں نے مجھے بلایا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا، ہمارے گھر میں آپ علیہ السلام تشریف فرماتے، فقولت، کہا تعالو تیک آؤ، کچھ دیتی ہوں، فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ارادت ان تؤتیہ، کیا دینا چاہتی ہیں، قال اترت ان اوتی تمر، کھجور دینا چاہتی ہوں، فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو لم تعطیہ شیئا، اگر کچھ نہ دے، کتبت علیک کذبۃ یا کذبۃ، بھی آپ کے لیے جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ الفصل الثالث عن زید بن ارقم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من وعد رجلا، اگر کوئی کسی سے وعدہ کرے، فلم یؤت احدهم الی وقت الصلاۃ، اور نماز کی وقت تک نہیں آیا، وذهب الذی جاء، اور جو آیا تو وہ چلا گیا، لیصلی، کہ وہ نماز پڑھنے جائے، پلس میں اس پر گناہ نہیں، کیا منع، مثلا ایک شخص نے کہا تھا کہ اس ٹائم پر آؤ، اتفاق سے وہ نماز کا ٹائم تھا، وہ پہلے سمجھ نہیں تھے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ضرورت ہے، اسی پورا کرنا ضروری، اس کے بعد کیا کر لے، اس کا وعدہ پورا کر لے۔